تو بہرحال آج بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مال و متاع نہیں ہے، کوئی شہرت نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ ہمارا جمع ہونا خالص اللہ کے کلام کی نسبت پر ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری زندگیوں میں اپنے اللہ کے کلام کو لانے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ ہم نے اللہ کے دین کو نہیں سمجھا، اللہ کے کلام کو ہم نے نہیں سمجھا، بس کبھی کبھی زندگی میں اللہ کے کلام کو رسمی انداز میں کھولتے ہیں، سرسری انداز میں پڑھتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنے کا بھی ہمیں موقع نہیں کہ یہ کس کی کتاب ہے، یہ کس کا کلام ہے، یہ کیوں دنیا میں آیا ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ حالانکہ یہ جو کتاب ہے یہ سارے کتابوں کی سردار ہے، اور اس کتاب کو کلام اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ کتاب صرف رسمی انداز میں پڑھنے کے لیے نہیں، یہ صرف لوگ مر جائے تو مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں آیا، یہ مردوں کے لیے بعد میں ہے، پہلے زندوں کے لیے ہے۔ زندگی میں رہتے ہوئے اس کلام سے فائدہ اٹھائیں گے، مرنے کے بعد کوئی پڑھ کے بخشنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ قرآن تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے آیا، یہ ہمیں راستہ دکھانے کے لیے آیا، یہ ہماری منزل بتانے کے لیے آیا ہے۔ ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں، اگر ہم گھر میں کوئی چیز لاتے ہیں، یا آپ ایک مثال سے فریج لائیں یا کوئی پنکھا لائیں، تو ساتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے، شاید آپ نے غور کیے ہوں گے، چھوٹی سی بک آتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، اسے اٹھا کے باکس کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ لیکن وہ کتاب کیوں دی جاتی ہے؟ اس کتاب میں یہ لکھا جاتا ہے اس مشین کو جو ہم نے بنایا ہے، اسے اس طریقے سے چلاؤ گے تو صحیح چلے گی، اسے ایسے مینٹیننس کریں گے تو اس کی لائف زیادہ آئے گی، اور یہ تمہارے مقصد میں یہ کام آئے گی۔ عزیز دوستو، یہ جو انسانوں کا وجود ہے، یہ میرے اور آپ کی جو مشین ہے جو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، جب اس مشین کو اللہ نے تیار کیا تو اللہ نے ساتھ میں کلام اللہ کو اتارا ہے، ایک بک دی ہے جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ نے کہا اے میرے بندے کہ تیری وجود کی مشین کیسے چلے گی، ہم نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ شاید بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ میری ترقی، میری بقا، میری کامیابی اللہ نے سب کچھ اپنے کلام میں بتا دیا۔ لیکن عزیز دوستو، ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسے کوئی اہمیت ہم نے نہیں دی، کوئی عظمت ہم نے نہیں دی، پسے پشت ڈال دیا، پسے پشت۔ آج ہمارے گھر ویران پڑ چکے ہیں، ہمارے زندگیاں ویران ہو چکے ہیں، ہمارے سینے ویران ہو چکے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس سینے میں قرآن کا تھوڑا بھی حصہ نہ ہو وہ سینہ ویران گھر کے مانند ہے۔ اگر کسی گھر میں لوگ رہنا چھوڑ دیں وہ گھر ویران پڑ جاتا ہے، اور جس سینے میں اللہ کا کلام نہ ہو وہ سینہ سینہ نہیں ہے، وہ ویران گھر ہے۔ اور اللہ
اس گھر کو، اس سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، چاہے وہ کتنے بڑے بنگلے میں کیوں نہ ہو، اللہ اس کے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اسے دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہے، بیوی نافرمان بن جاتی ہے، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کیسے زندگی گزاروں۔ کیوں کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چاہیے تو یہ تھا کہ سینے سے لگاتے، اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے۔ آج ساری دنیا کا جائزہ لیں، جو مسلمان عزت کی چوٹیوں پہ تھے آج وہ کیوں ذلیل ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا۔ نہ باپ کو فکر ہے، نہ ماں کو فکر ہے، نہ اولاد کو فکر ہے۔ نکاح میں قرآن دیا جاتا ہے، شاید آپ کے یہاں یہ دستور ہے یا نہیں ہے معلوم نہیں ہے، ہوگا شاید۔ نکاح میں قرآن دیا جاتا ہے، لیکن افسوس ہم اللہ کے دین سے اتنا دور ہیں، کیوں دے رہے ہیں یہ دینے والوں کو بھی علم نہیں ہے۔ جو دلہن لے رہی ہے اس لینے والی دلہن کو بھی معلوم نہیں کہ میں یہ کیوں لے رہی ہوں۔ ایسا ہی چل رہا ہے، بس ایک رسمی انداز ہے، نکاح ہے، قرآن دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی یہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی اس کلام کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گی، اللہ تیرے زندگی کو عافیت کی زندگی بنائے گا۔ تیرے پیٹ میں ہونے والی اولاد قوم کی رہبر اور رہنما بنے گی، اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دنیا کے چپے چپے کا سفر کرے گی، اللہ کے راستے کی مجاہد بنے گی۔ لیکن نکاح میں قرآن بھی دیا جاتا ہے، بہت سارے ساز و سامان چیزیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن نکاح کے بعد جب گھر آباد کرتے ہیں ہر چیز کو سنوار کے رکھتے ہیں اور قرآن کو اٹھا کے طاق پہ رکھ دیتے ہیں، اور جتنے چیزیں نکاح میں دی جاتی ہیں الحمدللہ ہر چیز استعمال ہوتی ہے زندگی میں۔ لیکن افسوس میری ماں اور بہنیں دل کے کانوں سے ان الفاظ کو سنیں، ہر چیز استعمال ہوتی ہے، اگر کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی تو اللہ کا کلام استعمال نہیں ہوتا۔ گھر کے کونے میں پڑھ کے وہ بددعائیں دیتا ہے، تو آپ بتاؤ ہماری زندگیاں برباد نہ ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، ویران نہ ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، ظالم اولاد پیدا نہ ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، رشتہ جوڑیں گے اللہ عزت کی زندگی دے گا، آخرت میں عزت کا تاج اللہ سر پہ رکھے گا۔ یہ ایک تو اس کا تعلق اپنے سے بھی کرنا ہے، اپنے اولاد کا بھی اس سے تعلق جوڑنا ہے۔ دیکھیے اولاد یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، صرف کھلا پلا کر بڑے کر کے چھوڑ دینا یہ اولاد کا حق نہیں ہے، یہ اولاد کا حق نہیں ہے۔ اس میں کون سا کمال ہے؟ یہ تو ہر مذہب والے کر رہے ہیں، ہر مذہب والے یہی تو کام کر رہے ہیں۔ اولاد کی بہترین نگرانی کرنا، تربیت کرنا، ان کا یقین بنانا، ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن ہماری اولاد ہی ہمارا گریبان پکڑے گی، اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ ارے کئی مائیں، کئی عورتیں نکاح کے بعد کئی سال گزر گئے، ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی،
جا کر تو ان سے پوچھیں اولاد کی کیا قیمت ہوتی ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کے اندر تو کوئی فکر نہیں۔ یہ ہمارا ایک بڑا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں اپنے اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑیں۔ اگر ہمارا تعلق، ہماری اولاد کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اللہ کی قسم یہ اولاد ہمارے سینے کی ٹھنڈک، راحت بنے گی، آنکھوں کا تارا بنے گی، بڑھاپے میں سہارا بنے گی، آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنے گی، آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ کیونکہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی ماں باپ کا جنازہ دنیا میں اٹھتا ہے، اس کی اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ ان ماں باپ کی مغفرت کرتا ہے۔